عوامی جذبات کا خوف، ٹرمپ ڈیل کینسل کے بدلے میں چین نے بڑی آفر کی 600 کمپنیوں کی اجازت. بڑا اہم معاملہ ہے. علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کی آج رہائی کے بعد پہلی تصویر، فاتحانہ مسکراہٹ، اور چیف کی ایکسٹینشن پر شہباز شریف وزیراعظم کے مشیر کے بیانات. اس کی میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سنیے گا. سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج نے آج نظام کو آمریت قرار دے دیا. ججز کے خلاف باغی جزیرہ کارروائی بھی شروع، اور مریم نواز نے خیبر پختونخوا کا پنجاب کا آٹا بند کر دیا. اور افغانیوں کو دربدر کرنے کا نقصان کیا ہوگا، سیلاب کی نوٹنکیاں اور سلطنتیں تباہ ہونے کا نقصان کیا ہوا، یہ ایکسٹینشن کیسے تباہی چڑھاتی رہی. سب سے پہلے لیکن تفصیل سے چین کی طرف سے 600 کمپنیوں کی تجارت کا پاکستان کو جو ٹرمپ کے معدنی ذخائر تجارت اور ٹیرف کے بدلے بڑی آفر نے ہلچل مچا دی. چین امریکہ کے کیمپ کا فیصلہ اس ہفتے میں ایکسٹینشن کے معاملات سے جڑا ہوا ہے. کس کیمپ میں جائیں گے، کیا نتیجہ نکلے گا، اس پہ دی ڈپلومیٹ جو امریکہ کا ایک بڑی پبلیکیشن ہے، سیکورٹی اسٹڈی کے حوالے سے بڑا سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. یونیورسٹیز میں، تھنک ٹینکس میں پالیسی والوں جو بناتے ہیں اس آرٹیکل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ان کی اس پہ جو رپورٹ ہے ایکیڈیمک سرکل میں اس وقت بڑی کریڈیبلٹی کی رپورٹ ہے، وہ چھائی ہوئی ہے اس وقت جو پاکستان، ہندوستان اور چین کے معاملے پر. اس میں انہوں نے بھارت اور پاکستان کا جو ٹرمپ کی موجودہ اور پرانی پالیسی کے ساتھ موازنہ کیا ہے کہ اصل کہانی نہ تو ٹیرف پر لگنے والے ٹیکس ہیں، نہ روس کا تیل ہے. یہ امریکہ کی پاکستان کے بارے میں پالیسی میں شفٹ آیا بہت بڑا جو، اور بھارت پاکستان اور چین کے کردار اور تعلقات میں انتہائی اہم معاملات کہ جو ماضی میں جو تعلقات تھے اس میں، جیسے افغانستان کی جنگ میں پاکستان کا کردار جس پہ امریکہ ہمیشہ ناراض تھا، اور پھر چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے مقابلہ بازی تھی، بھارت کو ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جاتا تھا جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بڑھتے رہے. ٹرمپ نے الیکشن جیتنے کے بعد جو ٹرمپ کے ارد گرد لابنگ کی گئی کہ جغرافیائی حیثیت ٹرمپ کے سامنے بنائی جائے، اور جس طرح پاکستانیوں کو یقین دلایا جاتا ہے نا کہ جی ہم بڑی جیو اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں، ہمارا یہ ملک ہے. حالانکہ یہ صرف ریاست کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے. یہ جیو اسٹریٹجی کا مطلب پاکستان کے حوالے سے کہ دنیا بھر کی جو بھی پرائی جنگ ہوگی، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اس میں ہم کرائے کی بندوق کے لیے تیار ہیں. اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس اسٹریٹجی اور اہمیت کو دنیا کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، یا تو سرمایہ کار آئے نا، انڈسٹری لگائیں، کوئی سرمایہ کاری کریں، تجارت کریں. وہ تو نہیں کریں گے کیونکہ امن و امان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کا کوئی بزنس مین یہاں آنے کو تیار نہیں. کرپشن کی وجہ سے لوکل اور انٹرنیشنل صنعتوں کا یہاں پہ تقریباً نہ ہونا اس وقت سب کے سامنے ہے. عوام کا نقصان ہے، اس میں معیشت تباہ ہو رہی ہے، روزگار نہیں مل رہا، کاروبار نہیں چل رہے، امن و سکون نہیں ہو رہا، دہشت گردی کے حالات. اگر دہشت گردی کی صرف آپ کو حالات بتاؤں تو خیبر پختونخوا میں 8 مہینوں میں 600 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں صرف خیبر پختونخوا میں. 3.5 سال میں آپ عمران خان کے دور میں دیکھ لیں، وہاں ایک حملہ نہیں تھا. آج یہاں آپریشن بھی ہو رہا ہے، اور پھر 25 سال سے جو صورتحال بلوچستان کی آپ کے سامنے ہے. اس وقت امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں، مغربی ایشیا میں جو چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، جیسے CPEC-2 کے ذریعے، معدنیات کے ذریعے، جس پہ چین کی نظر ہے، وہ اپنا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، اپنی فوج پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. اس خطے کی نہیں بلکہ ورلڈ آرڈر کی ظاہر ہے چین کی جو نظر ہے. اب وہ تو ظاہر ہے امریکہ سے بہت سے میدانوں میں آگے نکل چکے ہیں، معیشت سمیت. اس لیے ان کی اہمیت کو جو بھارت کے ساتھ ابھی فی الحال معاملہ چلا ہے، وہ چین کے توڑ میں اب بھارت کے لیے ممکن نہیں رہا. اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے اپنے آپ کو پیش کیا 2021 میں، جب بھارت اور چین کو آپ کو یاد ہوگا سرحدی تناؤ تھا، تو باجوہ نے بھی اس وقت پاکستان اور بھارت کے ماضی کو دفن کرنے کی خواہش کی تھی، جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. لیکن بھارت اب کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو تسلیم نہیں کرتا. معاف کیجیے گا، دہشت گردی کی جو حمایت میں معاملہ ہے جس میں اب شدت پائی جا رہی ہے، اس میں بھی امریکہ کسی صورت میں امریکہ کی ثالثی کو تسلیم نہیں کرتے. بھارت نہیں مانتا اسے. اب یہ جو طاقت ہے، اسے تسلیم کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی کو امریکہ کی اس خطے میں طاقت پر بہت بڑا اور گہرا فرق پڑا. یہ جو 600 کمپنیوں کا معاملہ ہے بہت بڑا معاملہ ہے. پاکستان کو چین سے دور کرنے کی کوشش تھی، لیکن حالیہ دورے میں یہ حکمت عملی امریکہ کی ناکام نظر آ رہی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ اب یہ پالیسی سازوں کو بھی امریکہ میں سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ سارا معاملہ تو عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، یہ بیلنس کیسے ہوگا؟ یہ یا چیف کی ایکسٹینشن سے معاملہ جڑا ہوا یا نہیں. اب رانا ثناءاللہ نے جو آج بیان دیا کہ چیف کو ہم ایک لمبے عرصے کی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، جو عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں جی باجوہ کو تاحیات آرمی چیف بننے کی آفر، حالانکہ خان کی طرف سے ایسی کوئی آفر نہیں. ان کی تو آپ سن رہے ہیں سر عام فیلڈ مارشل کے عہدے پر تاحیات رہنے کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں، جو لوگ تو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا میں نے 2 ہفتے پہلے آپ کو بڑی اہم خبر دی تھی کہ نون لیگ کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں. آج 25 استعفے کی ابھی تک نہیں آئے تحریک انصاف، یاد رکھیں. تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت جواب تھا عمران خان سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں کریں گے. عمران خان سے رابطے کی کوشش ہوئی، اور اس وقت نواز شریف کی کچن کابینہ کے اہم ترین شخص نے مجھے خود بتایا کہ اور پھر تحریک انصاف کے ٹاپ لیڈرشپ نے بھی کنفرم کیا، ایک اہم بندے نے، کہ واقعی پیغام آیا کہ نواز شریف ہاتھ ملانا چاہتا ہے عمران خان سے. پھر یہ پیغام یا تو باقاعدہ لیک ہوا یا باقاعدہ فیلڈ مارشل تک پہنچایا گیا، یہ ابھی تک کنفرم نہیں. جس کے بعد مری کی ملاقاتیں آپ کو نظر آئیں، مریم نواز وہاں سے جاپان سے سیدھی وہاں پہنچی، شہباز شریف بھی پہنچ گیا، نواز شریف پہنچ گیا، اور وہ 2 لوگ بھی پہنچ گئے جن کا رانا ثناءاللہ کنفرم کر رہے ہیں، جن دونوں کی مدت ملازمت کا معاملہ ہے. دونوں وہاں پہنچے ہوئے تھے. وہاں نواز شریف نے تھوڑی اکڑ دکھائی، شہباز شریف نے گھٹنے پکڑے کہ جی ووٹ بینک تو ہمارا ختم ہو چکا ہے، خان ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا. یہ بلیک میلنگ کی حد تک تو معاملہ ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھے گا.
عمران خان کا کون سا ووٹ بینک ہماری طرف آ جائے گا. اور پھر ظاہر ہے مریم نواز کی بڑی طاقت ہے اس میں، باوجود چسکتے نہیں گڑیا کے سامنے. اور گڑیا بھی آپ کو پتہ ہے یہ وہ بچپن میں کھیلنے والی گڑی نہیں، اینا بیل، وہ اپنی فلم دیکھی ہوگی، یہ وہ والی ہیں جو میوزیم میں پڑھی ہیں ابھی. بہرحال باوجی پھر لیٹ گئے اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بلیک میل جو کرتی تھی بار بار، کھولیں اڈیالہ جیل، کھولیں اڈیالہ جیل. اس دفعہ کام تھوڑا الٹا ہوا، کیونکہ عمران خان آپ کو پتہ ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان اتحاد کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ ایک دوسرے کو عمران خان کے نام پہ بلیک میل کرتے ہیں. یہ نقصان کا نہیں سوچتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اگر کوئی ہم نے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی خان کو، تو پھر یہ جس طرح نواز شریف کھڑا ہو گئے تھے بے نظیر کی پارٹی کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، تو یہ ادھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ہتھیار، لیکن یہ فوراً ڈال دیتے. ابھی خواجہ آصف سے ایک پروگرام میں وہ منیف فاروق پوچھ رہا تھا کہ عمران خان کو میڈیکل بنیادوں پہ بنی گالا شفٹ کریں کہ اس میں میری کیا اوقات ہے میں اس معاملے پہ بات کروں. یہ وزیر دفاع کہہ رہا تھا میری کیا اوقات ہے، یہ میری تنخواہ سے بڑا معاملہ ہے. اب پاکستان کے لوگ جس طرح خان کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، یقین کریں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی کرتے ہیں. عمران ریاض نے بھی خبر دی ہے کہ نواز شریف نواز شریف جو ہے وہ چاہتا ہے عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرے توسیع کے بدلے. لیکن میرے خیال میں جواب آگے سے یہی آگا اسٹیبلشمنٹ کا، عقل کو ہاتھ مارو، نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، پھر کون سا ملک رہے گا جس پہ ہم حکمرانی کریں گے. اور اس کی میں آپ کو دلیل اور وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں جب فوج اپنے مقبول رہنماؤں کے خلاف ہو تو اس ملک کا، اس سلطنت کا، اس جگہ کا حال کیا ہوتا ہے. یہ جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہ بالکل وہی ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے، جو تاریخ کی سب سے بڑی طاقتور اسلامی سلطنت تھی. یورپ، ایشیا اور افریقہ، 3 براعظموں میں 50 ممالک پر پھیلی ہوئی تھی. استنبول قسطنطینیہ کا دارالحکومت تھا، اور یہ سلطنت جو تھی اس وقت بازنطینین کو شکست دے کے 1922 میں 623 سال کے بعد ان کا زوال ہوا تھا. اس عظیم سلطنت کو جو یورپ کا بیمار مریض کہنے لگے، بیماری کی وجہ اپنی ہی فوج جو اپنی حفاظت کے لیے اپنے ہی بادشاہوں کے دشمن بنی، کیونکہ بھاری تنخواہوں کا ایک نظام شروع ہوا تھا اور یہاں سپا سالار کو لمبی لمبی ملازمت مدت توسیع دی جاتی تھی، خزانے کے منہ کھول دیے جاتے تھے. لیکن ظاہر پیٹ تو نہیں بھرتا. بادشاہ کو جب وفاداری کی ضرورت ہوتی تو بادشاہ نے بلاتا تھا یہ، لیکن غدار نکل آئے. بادشاہ کی حفاظت کی بجائے جو دفاع کے لیے ملک کے لیے بنائی گئی سلطنت تھی، انہوں نے اپنے کاروبار، اس میں زمینداری، تجارت، اس میں گھس گئی. بادشاہ کہتا ہے ٹیکنالوجی اور اس طرف جدید نظام کی طرف آئیں، یہ اس کے بدلے میں پھر اپنی مرضی کا بادشاہ لے آتے تھے، بڑی بڑی تنخواہیں مانگتے تھے، مرات مانگتے تھے. انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے اندر ایک پوری بازاروں، دکانوں، قصاب کی دکان سے لے کے حجام کی دکان، کپڑا بیچنے والے، لکڑی والے کام، ساری کی ساری دکانوں پر، تجارت پر قبضہ کر لیا. بیچ زمینیں جائیدادیں خریدتے تھے باقاعدہ، پھر انہیں کرائے پر دیتے تھے. تجارتی قافلوں میں باقاعدہ شپنگ میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا. اور اس دور کے کچھ جنرلوں نے تو آگے بڑھ کے ٹیکس بھی اپنے طور پہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. استنبول کے اس شہر میں ہزاروں دکانیں اور کاروبار ان کے قبضے میں تھیں. یہ بازار کی قیمت طے کیا کرتے تھے. عثمانی معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ریاست کے اندر، ریاست ہم کہتے ہیں نا، یہ بن چکے تھے. سپاہی نہیں، یعنی دکاندار بن گئے تھے، جاگیردار بن گئے تھے، تاجر بن گئے تھے. ان کے جو معاشی مفادات تھے وہ بادشاہ فوج کو ختم کرتا تو تجارت اور دولت بھی ان کی ختم ہو جاتی. یہ آپ کو سن کر ایسے ہی لگ رہا ہو میں پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں. یہاں 6 ارب ڈالر کی فوج کے آپ کو دلیے سے سیمنٹ تک کا کام ہے، اور یہاں بھی آرمی چیف تاجروں سے ملاقات کرتے ہیں، ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں، خارجہ پالیسی بناتے ہیں. تمام معاملات بالکل وہی ہیں، بالکل جینیسریز کی طرح. انہیں جینیسریز کہتے تھے. عثمانی سلطنت آہستہ آہستہ اندر سے کمزور ہے. جب بادشاہ نے روکنے کی کوشش کی کہ اصلاحات لے کر آؤں، تو انہوں نے مذہبی گروہ کے ملاؤں کو ساتھ ملایا اور سلطان کو قتل کر دیا. مصطفیٰ اول کو تخت پہ بٹھایا. اور اس وقت حالت یہ ہو چکی تھی کہ چھوٹے چھوٹے حکمران جو تھے، جو سلطنت کی بات نہیں مانتے تھے سلطان کی، بالکل پاکستان والے حالات. آپ کو عمران خان پر وہ قاتلانہ حملے کی FIR جیسے نہیں کروا سکتے تھے. وزیر اعظم تھے تو اپنے بہنوئی کا پلاٹ نہیں چھڑوا سکے. قاضی فیض کے خلاف ریفرنس باجوہ کو منع کرتے رہے، باجوہ نہیں مانا. عمران خان روس کے دورے پہ گئے اور نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے تھے اس پالیسی پہ، اور جنرل باجوہ امریکہ کی حمایت کر رہا تھا، یوکرین کو ہتھیار دے رہا تھا. عمران خان جنرل فیض کو افغانستان میں رکھنا چاہتا تھا، جنرل باجوہ جنرل ندیم انجم کو لے کر آ رہا تھا. تو بالکل اسی طرح وہاں اس وقت بھی سلطان کے خلاف ایسی بغاوت ہو رہی تھی. جینیسری سے لڑ تو سکتے نہیں تھے، وہ بار بار کیا کرتے تھے، سلطان کو مار کے نیا سلطان لے آتے تھے. وہاں صوبوں میں بغاوت کی آگ، جیسے بلوچستان KP میں، انہیں قابو کرنے کی بجائے وہ سلطان کو اڑا دیتے تھے. اس دور کے تمام علماء ان کے قابو میں تھے، فل بڑے بڑے فتوے ان کے حق میں دیتے تھے. فوجی جرنیل کے بارے میں بات کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا. اس دور میں مفتی منیب، طاہر اشرفی، اس طرح کے علماء انہیں مل جاتے تھے. 1779 میں سلطان سلیم جب آیا تو اس نے فوج میں اصلاحات کی کوشش کی کہ یورپ کی طرز پہ اس فوج کو بنائیں، تبدیلی کریں. جیسے آج کہیں کہ سیکٹری دفاع کے نیچے فوج کو لانے کی کوشش کی. سلطان سلیم کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اسے معزول کیا، قید کیا، بعد میں اسے بھی مار دیا. لیکن سلطان محمود ثانی جب 1808 میں آیا تو اس نے اس جینیسری فوج کی غنڈہ گردی اور بغاوت کو دیکھ کے پھر پوری کی پوری ایک طاقت ان کے خلاف اس طرح کھڑی کی کہ اس کے خلاف نہ سائفر آ سکا، نہ عدم اعتماد آ سکی، نہ کوئی مولوی اٹھ سکا. اور سلطان محمود ثانی نے یلغار کر کے جینیسری فوج مکمل ختم کی. لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. سلطنت عثمانیہ جو تھی اس وقت جینیسری معاملات کی وجہ سے کھوکھلی ہو چکی تھی. برطانیہ، فرانس، روس، یورپ کی طاقتوں نے حملہ کیا اور سلطنت عثمانیہ پھر 623 سال کے تابناک ماضی کھا گئی.
اور یہ جینیسری فوج بھی بچی نہیں یاد ہے، سلطنت عثمانیہ یہ بھی ختم ہو گئی. اور یہ معاملہ صرف وہاں نہیں، دیکھیں روس میں بھی ایسے، وہاں بھی زاروں کے دور میں روس کی فوج میں یہی کام ہوتا رہا. ڈکٹیٹر نظام کے لیے فوجی جو اندرونی سازشیں تجارت میں گھس گئے، وہاں روس میں بھی آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بہت بڑی سلطنت تھی روس، فوجی جنرل خفیہ ادارے وہ سارے سیاست میں گھس گئے. افغانستان کی جنگ لگائی، وہاں سے معیشت کھا گئے، تباہ ہو گئے. روم میں بھی یہی ہوا، وہاں دنیا کی بہت بڑی امپائر، آپ کو پتہ ہے سیزر کے خلاف وہ فوجی کمانڈروں کی بغاوت دیکھیں، سیاست میں الجھ کے روم بھی تباہ ہو گیا. 1952 میں مصر میں بلکہ دیکھیں آپ، وہاں پہ بادشاہ فاروق کو جب ہٹایا، پھر جمال عبد الناصر آیا، انور سادات آیا، حسنی مبارک، سارے کے سارے فوجی. پھر مصر میں آج بھی عبد الفتاح سیسی دیکھیں فوجی جنرل، اور مصر میں جمہوریت ختم کی. مصر ایک بہت بڑی سلطنت قدیم زمانے کی، تباہ و برباد ہے آج ملک. یہی پاکستان میں بھی ایوب خان، ضیاء، مشرف، یہ 30 سال سے فوج کی جو براہ راست حکمرانی، بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا، اور وہاں دیکھیں وزارت دفاع، سیکٹری دفاع کے اندر فوج. یہ چین میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، چین بھارت آج چوتھا دنیا کا بڑا معاشی ملک بن چکا ہے. اور یہاں فیلڈ مارشل جو یوگنڈا میں ایدی امین نے کام کیا، وہ یہاں اس طرح افغانیوں کو جو پاکستان کی معیشت میں اتنا اہم کردار ادا. آپ پنڈی میں جائیں، لاہور میں جائیں، کے پی کو تو چھوڑیں، پنجاب میں جو سب سے بڑی معیشت چلانے والے لوگ وہ افغانی ہیں. ٹیکس بھی دیتے ہیں، یہاں کام بھی ان کا ہر قسم کا کاروبار ہے. جس طرح دنیا بھر میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں دیکھیں دیگر قومیت آ کے ملک بناتی ہیں جسے وہ تسلیم کرتے ہیں. پاکستان میں افغان مہاجرین یہاں پورے ایک نظام کا حصہ 40 سال میں بن چکے ہیں. ایک فیصلے سے کہا جنہیں نکال دے باہر، ملک بدری. ایدی امین نے وہاں یہی کیا. وہاں گجرات کے جو بھارتی تھے، وہ کلونیل دور میں بھارت نے وہاں گجرات کے پڑھے لکھے ہندوستانیوں کو سیٹل کیا تھا. انہوں نے وہاں معیشت اٹھا کے اوپر لے کے بڑے مالدار کاروباری لوگ تھے، ہر قسم کے کاروبار میں تھے. لیکن ایدی امین نے ان سب لوگوں کو ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے نکال دیا. یوگنڈا تباہ و برباد ہو گیا. یہ گجراتی یہ تو برطانیہ چلے گئے، اور آج برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے تمام بڑے کاروبار ہندوستانی گجراتیوں کے. سنڈے ٹائم 2024 میں برطانیہ کا امیر ترین لسٹ میں گوپی چند کا نام ہے، 37 ارب پاؤنڈ اس کی دولت ہے. محسن اینڈ زبیر عیسیٰ، 2 بھائی گجراتی. وہاں اس طرح سینکڑوں لوگ ہیں جن کی اربوں ڈالرز کی جائیدادیں ہیں، ہر تجارت میں، ہر کاروبار میں، جس طرح یہاں افغان لوگ پاکستان. لیکن یہ انہوں نے تباہی بربادی پھیر دی. اور یہ پختونوں سے نفرت کا معاملہ ہے. یہ جس طرح نواز شریف، مریم نواز کے بیانات ہیں نا، آج بھی دیکھیں آٹے کی سپلائی انہوں نے کے پی میں بند کر دی. پختونوں کے بارے میں ان کے پیغامات آپ نے سنے سارے. صوبائیت کی ایسی نفرت اس خاندان نے شروع کی، ایسے ایسے نائل اور بدکردار انہوں نے اس ملک میں اکٹھے کیے. نہ بلوچ چھوڑے، نہ پنجابی چھوڑے. آج وہ محمود اچھا کہہ رہے تھے، میری وصیت اگر مجھے کچھ ہوا، مجھے مار دیں گے تو یہ خفیہ ادارے ذمہ دار ہوں گے. بہرحال یہ سیلاب کی تھوڑی سی بات. اب یہ دیکھیں تو اچھا بلاول زرداری بھی سرکس میں آ رہا ہے جی میدان میں، وہ بھی پارٹ 2 ٹک ٹاک میدان میں. اس کے بھی سنا کیمرے شیمرے آ کے ہیں، مریم نواز کی نقل میں وہ بھی کرنے آ رہا ہے باقاعدہ واردات. یہاں تو مریم نواز باقاعدہ وہ مریم اورنگزیب کے ذریعے وہ بچوں سے شوٹ کروا رہی ہیں. جس طرح ان کی کنیزیں خاص فرما رہی تھی ایک ٹی وی شو میں کہ مریم نواز کو دیکھ ایک بچے نے کہا واقعی اصلی ہیں، پتہ نہیں گرمی زیادہ تھی وہ پگھلنا، مطلب پلاسٹک شروع ہو گیا شاید ان کا. بچے نے باقاعدہ ہاتھ لگا کے تھا آپ اصلی ایسے چھو کر دیکھا، پھر ان کے منہ میں ڈال دیا وہ پلاسٹک کا، وہ کیا کہتے ہیں بچے، سلنٹی. اب وہ بچہ ذرا کان میں تو ڈال نہیں سکتا، منہ میں ہی ڈال دیا. اس کی ٹک ٹاک وائرل بن گئی. سیلاب کی دیکھیں صورتحال پر میں اس لیے بات زیادہ روزانہ ان لوگوں کو رگڑتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگ یہ سیلاب نہیں بھولیں گے، یہ تباہ کاریاں ہیں. اور دوسرا ان لوگوں کی جو آل شریف کی اور ان کی نوٹنکیاں، نوسربازیاں اور سرکس ہے، یہ بھی پاکستان کی عوام کبھی نہیں بھولے گی. روز ایک سے ایک بڑا ڈرامہ نظر آتا ہے، ایک سے ایک بڑا سرکس لگی ہوئی ہے، تمام جوکر اداکار چھوڑے ہوئے ہیں. دکھی ماحول میں چلیں، تھوڑی بہت تفریح دیتے ہیں. ابھی ایک اسکول میں جو مریم نواز گھسی ہوئی تھی، اس اسکول میں بس زبردستی بچے بٹھائے ہوئے تھے. وہ بچے شاید کبھی میرا خیال میں شاید اسکول نہ گئے ہوں گے. لیکن یہ جس طرح ان کی روزانہ کی نوٹنکیاں دیکھتے ہیں، پھر اس لیے سیلاب پہ بات کرنا ضروری ہوتی ہے. بات تو اصل میں سیلاب کے پانی کی کرنی ہے کہ پانی کے کتنا تباہی اور کتنی بربادی ہے، اور ہر سال اس نے آنا ہے، ہر سال اس نے آنا ہے، یہ یاد رکھیں. لیکن ان کی جو تباہی اور بربادی اور نوٹنکیاں ابھی تو بلاول کی آپ کو نظر آئیں گی ایسی وارداتیں. تو یہ وہ لوگ ہیں یقین کریں جلتے